اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو خاص انعامات کیے ہیں انہی میں سے ایک عظیم الشان انعام رمضان بھی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر طرف رحمت و انوار کی برسات ہونے والی ہے۔ مسلمانوں کے دل خوشی اور مسرت سے جھومنے لگے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر انعامات اور احسانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کی بڑی گرمجوشی کے ساتھ استقبال فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے میں دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ عبادت و ریاضت فرمایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ چہرے مبارک کا جو رنگ مبارک ہوتا تھا وہ متغیر اور بدل جاتا تھا۔ آپ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ سے خوب ڈرا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی ایک ایک ساعتوں میں بے شمار رحمتیں برکتیں ہیں۔ اس مہینے کا دن ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی رہتی ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا عبادت، افطار کرنا عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، سحری کے لیے اٹھنا، سحری کھانا عبادت۔ گویا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ عبادت سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری شعبان کو خطبہ دیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی باعظمت اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس رات کے قیام کو ثواب بنا دیا، اور جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے اور دوسرے مہینے میں اس نے ایک فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے دوسرے مہینے میں اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں جو روزے دار کو افطاری کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو روزے دار کے جیسا ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کسی کو افطار کرا سکے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ثواب رکھا گیا ہے یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کروائے، یا ایک گھونٹ پانی پلایا، یا ایک گھونٹ دودھ پلایا، اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ آقا فرماتے ہیں اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص اپنے نوکر یا اپنے غلام سے کام کم لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی برکت ہے اس ماہ مبارک کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے رحمتوں کی برسات فرما دیے ہے ہم گنہگاروں پر، تو لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھیں اور نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں، توبہ استغفار بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کریں، نبی پر درود پاک کی بھی کثرت کریں، اس لیے کہ یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کرو، 4 چیزیں اس مہینے میں کثرت سے کرو۔ فرمایا کہ اس میں پہلی 2 چیزیں یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کر کے اپنے رب کو راضی کرو،
اور دوسری 2 چیزیں وہ ہیں، فرمایا کہ جنت طلب کرو اور جہنم سے آزادی مانگو۔ میرے دوستو، بڑی ہی فضیلت کا حامل یہ مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سرکش جن اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک منادی آسمان سے یہ ندا دیتا ہے، اور یہ ندا فجر کے طلوع ہونے تک دیتا ہے کہ خیر و برکت کے طلبگاروں، اللہ کی طرف سے خیر کو قبول کرو اور خوش ہو جاؤ، شر اور برائی کے طلبگاروں رک جاؤ اور ہوش سے کام لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدائے رحمت کانوں میں رس گھولنے لگتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جو مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ میں اس کے توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ فرمایا کہ اس مہینے کی ہر رات کو، پورے مہینے کی ہر رات میں 60,000 جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رمضان کے تمام مہینوں میں جتنے بھی جہنمی کو جہنم سے آزاد کیے ہیں، ان سبوں کی تعداد کے مقدار میں صرف عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ کتنا انعام ہے اللہ رب العزت کا اس مہینے میں، لیکن اس مہینے کی بے حرمتی ہم ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، اتنی رحمتوں کے انبار اور رحمتوں کی اتنے برسات ہم پر ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم غافل ہیں اور ان تمام نعمتوں سے محروم نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا استقبال اور احترام کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ رمضان شریف مہمان ہے، اور میزبان کے لیے مہمان کے فرائض میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کا استقبال اور اس کا احترام کیا جائے۔ مہمان کا شاندار استقبال کرنے سے میزبان کی محبت، الفت اور ادب، اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا احترام اور اس کا استقبال یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، کثرت سے نوافل ادا کیے جائیں، تراویح پڑھی جائے، اس مہینے میں اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھا جائے، اس مہینے میں کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی غیبت چغلی نہ کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ اس مہینے میں خاص طور سے غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی، مسکینوں کی خبرگیری کریں، ان کی مدد کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، نبی پر درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کریں، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی نیکیاں ہو سکے اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں جزا عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ نے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو کسی اور نبی کی امتی کو نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ پہلی چیز، اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ دوسری چیز، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تیسری چیز، فرشتے رات و دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ رب العزت جنت کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، عنقریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں آرام پائیں گے۔ پانچویں چیز، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں بھرپور اجرت دی جاتی ہے؟ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، ایک نیکی 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھا دی جاتی ہے،
اللہ तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। बंदा अपनी भूख प्यास और ख्वाहिशात को मेरी रज़ा के लिए छोड़ता है, मेरी रज़ा के लिए कुर्बान कर देता है। इसलिए रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, पहली खुशी अफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त, जबकि अल्लाह तबारक व तआला खुद रोज़ेदारों को जज़ा अता फरमाएगा। फरमाया, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा बेहतर और अफजल है। यानी दुनिया में रोज़ा ढाल है, यानी दुनिया में गुनाहों से बचाता है और आखिरत में जहन्नम से बचाएगा। फरमाया कि जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो उसे चाहिए कि अपनी ज़बान से बदगोई ना करे, ज़बान से फहशगोई ना करे, किसी को बुरा भला ना कहे। अगर रोज़ेदार से कोई लड़ता भी हो तो फरमाया कि उससे लड़ाई ना करे, उससे ज़बान दराजी ना करे, बल्कि ये कह कर के हट जाए कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़े से हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमो अपने इनाम व इकराम के सारे दरवाज़े खोल देता है। तो इस हदीस से पाक से जिस तरीके से पता चला कि नेकियां 10 गुने से लेकर 100 गुने तक बढ़ा दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार को खुद जज़ा अता फरमाता है। रोज़ेदार का जज़ा, उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के सुपुर्द नहीं करता, बल्कि खुद अता फरमाता है। और रोज़ेदार के मुँह से जो शाम के वक्त बू निकलती है, वो बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा जो है खुशबूदार और पसंदीदा होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हदीस पाक से ये भी पता चला कि रोज़ा एक ढाल है, और ये ढाल ऐसा है दुनिया में गुनाहों से बचाता है और आखिरत में अजाब से भी बचाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि कुरान और रमज़ान दोनों बंदे के लिए शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा ये कहेगा कि मौला, मैंने इस बंदे को दिन में खाने पीने से और शहवात से, तमाम चीज़ों से, इनको ख्वाहिशात से हमने रोक रखा था, और ये बंदा सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए जो है अपने ख्वाहिशात को तर्क कर दिया, लिहाजा मेरी शफ़ाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान कहेगा कि मौला, मैं रात को इस बंदे को सोने से और आराम करने से बाज रखा, ये मुझे तिलावत करता रहा, कुरान पाक की तिलावत नमाज में और नवाफिल में जो है करता रहा, ये नवाफिल की कसरत करता रहा, लिहाजा मैं इसको सोने से रोका, इसलिए मेरी शफ़ाअत भी इस बंदे के हक़ में कबूल फरमा। आका फरमाते हैं कि दोनों की शफ़ाअत उस बंदे के हक़ में कबूल की जाएगी। मेरे दोस्तों, बहुत ही फजीलत का हामिल ये महीना है। 4 नाम है रमज़ान मुबारक के। रमज़ान को माह रमज़ान भी कहते हैं, माह सब्र भी कहा जाता है, इसका नाम माह मुआसात भी है, और इसका नाम माह उसाते रिज़्क़ है। रोज़ा सब्र है और सब्र की जज़ा खुद रब तबारक व तआला है, और रोज़ा इसी महीने में रखा जाता है, इसीलिए इसे माह सब्र कहते हैं। मुआसात का माना भलाई करना है, चूँकि इस माह में सारे मुसलमानों से, ख़ास तौर से अहले क़राबत से भलाई करना ज़्यादा सवाब का बाइस होता है, इसलिए इस महीने को माह मुआसात कहते हैं। इस महीने में रिज़्क़ में फरावानी हो जाती है। ये वो महीना है जिस महीने में गरीब भी वो नेमतें खा लेता है जो और महीनों में नहीं खा पाते, इसलिए इस महीने का नाम माह उसाते रिज़्क़ है। तो मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारे और आपके बीच आने वाला है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो एक एक घड़ियाँ हैं, एक एक लम्हे हैं, उन लम्हों को हम सोकर ज़ाया ना करें, बल्कि उन लम्हों में अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार से और इबादतों से रोज़ा रख करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करके अपने नामाए आमाल में इजाफ़ा करें।